اتحاد کا جہاں تک تعلق ہے تو سرکار دو عالم نے تو مشرکین سے بھی اتحاد کیا. صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ نہیں تھی، اور اللہ نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا ہے کہ میرا مدنی یہ سب سے بڑی فتح ہے. صحابہ حیران ہو گئے کہ کیسی فتح ہے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا، ہم نے احرام کھول دیے، ہم نے سر مڑا دیے، ہم نے دم احساس دے خالی واپس مدینے جا رہے ہیں. اللہ فتح کہ فتح مبینہ، یہ بڑی واضح فتح ہے. تو علماء نے بھی سمجھایا کہ یہ فتح اس لیے ہے کہ مکے والے تو حضور کو کہتے تھے دیوانہ ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے. آج اس کے ساتھ بیٹھ کے برابر پہ صلح کر رہے ہیں تو حضور کو فریق مان لیا ہے کہ نہیں مانا؟ تو جب حضور کی طاقت کو مان لیا ہے یہی تو فتح ہے کہ دشمن نے ہمیں مانا ہے. تو اس لیے معاہدہ اب مدینہ منورہ میں حضور نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا. میثاق مدینہ مشہور ہے کتابوں میں، حدیثوں میں. اس لیے ایسے حالات ہوتے ہیں، یہ حالات ہوتے ہیں، ان کے تابع اگر علماء کو اس قسم کے اتحاد کرنے پڑتے. اب دیکھیں نا ختم نبوت کے مسئلے پر تمام علماء اکٹھے ہوتے تھے، اس میں شیعہ بھی تھے، اس میں بریلوی حضرات بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، سب نے مل کر وہ تحریک چلائی تھی. تو کوئی ایسی بات نہیں، تمہیں ایک موقع مل جائے اعتراض کرنے کا، بس تم نے اعتراض کرنا. اور اعتراض صرف مولوی پہ ہوتا ہے، غیر مولوی جو کچھ مرضی آئے کرے اس کی چھٹی ہے. داڑھی منڈالو نا جی، گویا کہ گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا. داڑھی والے وہ دیکھو یار، یہ داڑھی والے کو شرم نہیں آتی. حالانکہ یاد رکھیں کہ یہی داڑھی ہمیں 1000 گناہوں سے بچا لیتی ہے. یہ اسلام کی وردی ہے. جب افسر وردی میں ہو تو کچھ نہ کچھ شرم تو کرتا ہے. تو ہمیں بھی اسلام کے لباس میں شرم آتی ہے. کہتا جی کہ پاکستان کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں. یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے. ایک قرآن کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی مد معین ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب. تو اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پیسہ لگ ہی نہیں سکتا. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندے. ہاں ایک طریقہ مدرسوں والے کرتے ہیں کہ مثلا مدرسے میں کوئی تعمیر کی جگہ تو وہ زکوٰۃ کے پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں. چونکہ زکوٰۃ میں یہ بھی شرط ہے کہ تملیک ہو، یعنی اس کو مالک بناؤ پیسوں کا. اگر تم نے مالک نہیں بنایا تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہو. وہ پیسے طلباء کو دے دیتے ہیں، بھی اب یہ تمہارے ہیں بھائی تم چاہو تو مدرسے میں لگا دو، نہ چاہو تمہاری مرضی. اور اگر طالب نہ لگائیں تو ان پہ سختی بھی نہ کریں، اگر خوشی سے لگا دیں تو ٹھیک ہے. اچھا بعض مدرسوں میں ایک اور بھی میں نے دیکھا تھا، یورپ میں بھی دیکھا، امریکہ میں بھی دیکھا، افریقہ میں بھی دیکھا، ان لوگوں نے بھی ایک اچھا طریقہ کیا ہوا ہے. جتنا زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے نا، انہوں نے طلباء کا وظیفہ مقرر کر دیا ہے. بھی 5000 روپے طالب کا وظیفہ ہے جو دورہ حدیث پڑھتے ہیں. چھوٹی کتابوں والے ہیں 3000 روپے، اس سے چھوٹی والے ہیں 2000. وہ سارا پیسہ ان کو دے دیتے. اب ان کو پیسے کہتے ہیں کہ جی اپنے میس کے پیسے داخل کراؤ، کتابوں کے پیسے داخل کراؤ، کرائے کے پیسے داخل کراؤ. تو ایک تو اطمینان ہوتا ہے طالب کو کہ میں پیسے دے کے کھانا کھا رہا ہوں، میں مانگا تانگا نہیں کھا رہا، میں نے پیسے دیے ہیں اور مینو کے مطابق میں کھانا لوں گا کیونکہ میں تو پیسے دے رہا ہوں. دوسرا اس کو تسلی ہوتی ہے، اس کا ضمیر کبھی کمزور نہیں ہوتا. کیونکہ جو لوگ ٹکڑوں پہ پلتے ہیں نا وہ بڑے ہو کے حق نہیں کہہ سکتے. حق وہی کہتا ہے جس نے اپنے گھر سے کھایا. تو انہوں نے یہ انتظام بھی بڑا اچھا کیا کہ مدرسہ بھی محفوظ ہو گیا، زکوٰۃ سب کو تقسیم ہو گئی. اب وہ اپنے تمام مدرسے کے خرچے جو ہیں وہ باقاعدہ جا کے بل جمع کریں. اگر کوئی عورت داڑھی کو برا کہے یا برا سمجھے کافر ہو جاتی ہے.
بات یہ ہے میرے عزیز، یاد رکھیں کہ داڑھی جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین، یعنی تمام انبیاء کی سنت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے مدنی سرکار کی سنت ہے۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ تو گناہ ہے کہ آدمی بار بار داڑھی منڈانے سے فاسق فاجر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے داڑھی کو برا کہنا یا داڑھی کا انکار کرنا، اس سے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر میاں داڑھی کو برا سمجھتا ہے تو کافر ہو گیا، نکاح ہی ختم ہو گیا، اور بیوی سمجھتی ہے تب بھی نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ سرکار دو عالم کی سنت کو برا سمجھنا جو ہے یہ تو کفر ہے۔ ایک ہے گناہ گار ہے، داڑھی نہیں رکھتا، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میری کوتاہی ہے، میرا گناہ ہے، مجھے معاف کریں، مجھے توفیق دیں کہ میں اپنی صورت جو ہے وہ سرکار دو عالم کی صورت کے مطابق بناؤں، نہ کہ انگریزوں کی طرح سے اپنی شکل بناؤں، میں اپنا لباس، اپنی چال، اپنی ڈھال اس طرح اختیار کروں جیسے سرکار دو جہاں کی ہے۔ اس لیے داڑھی پر اعتراض کرنے سے علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو کہو فوراً توبہ کرو۔ آسان مسئلہ یہ ہے، اگر بیوی کہہ بیٹھی ہے نا تو اس کو کہو توبہ کرے اور دوبارہ گھر میں بیٹھ کے نکاح بھی کرو۔ جو لوگ شادیوں پہ گانے، باجے، ڈھول، تماشے کراتے ہیں، ایسی شادیوں میں شرکت کرنا شریعت میں منع ہے کہ جہاں لہو و لعب ہو، جہاں منکرات ہوں، جہاں فسادات ہوں، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ بھئی ایسی ہمت کرو گے، بائیکاٹ کرو گے تو کوئی اصلاح ہوگی نا۔ اگر تم کہو جی برادری ناراض ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، فلاں کٹ جائے گی، تو پھر تو یہ چلتا رہے گا کام۔ جب تم بیٹھ جاؤ گے جی میں شادی پہ کبھی نہیں آؤں گا اگر وہاں نکارے ہوں گے، باجا بجے گا، دیکھیں انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ آپ کی طبیعت کیسی؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، تکلیفیں تو جاری ہیں، بس آپ لوگوں کی دعا سے اللہ محروم نہ کرے، کچھ نہ کچھ درس ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تک میرے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ شفا دے۔ کسی شخص نے ایک لڑکے کو منہ بولا بیٹا کہا، جب وہ جوان ہوا تو اس شخص نے اپنی سگی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ تو منہ بولا بیٹا ہے نا، وہ حقیقی بیٹا تھوڑا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نے زیر ناف بال صاف نہیں کیے اور اس پہ موت آ گئی تو اب غسل کے وقت زیر ناف بال صاف نہیں، کوئی ضروری نہیں، جو بھی ہے بس چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کسی غیر مسلم دوست کو کرسمس پہ مبارکباد دینا شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ کرسمس جو ہے یہ کافروں کی یعنی ایک عید ہے، تو ان کی عید پہ ہمیں مبارکباد دینا یا شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ پاکستان میں فتنہ قادیانیت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اللہ اس فتنے کو نیست و نابود کرے، اور ایسے فتنوں کی جو مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے عذاب سے پکڑ لے۔ اگر گھر والی کو راضی کرنے کے لیے کالا رنگ کالا نہ لگاؤ، کوئی اور رنگ لگا دو۔ گھر والی رنگ سے راضی نہیں ہوتی، وہ تیرے ڈھنگ سے راضی ہوگی۔ استغفار کا وظیفہ یہی ہے کہ ضرور شریف پڑھیں، اور اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ سارا یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ افضل یہ ہے کہ تہجد کو پڑھیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ بالاسحار ہم مستغفرون، سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ دیوبندی اور بریلوی میں کیا فرق ہے؟ دیوبندی موحد ہیں، بریلوی اہل بدعت ہیں، یہی فرق ہے۔ نماز میں دھیان کا طریقہ یہ ہے کہ تصور کریں کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو بھی آیت پڑھی جا رہی ہر آیت پہ غور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دیکھا نہیں کہ ائمہ حرمین جب نماز پڑھاتے ہیں تو جہاں کوئی آیت عذاب کی آتی ہے تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کیوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں، ہم تو میاں مٹھو ہیں نا۔
میری پہلی بیوی نافرمان ہے، دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں دیتی، شریعت میں بیوی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسجد نبی میں بھی عورتوں کے سلام کے لیے باقاعدہ موقع دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، وہ جا کے سلام کرتی ہیں، باہر کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ داڑھی کو کالے کے علاوہ کوئی رنگ لگائیں وہ جائز ہے، مہندی کا کوئی اور کلر کچھ لگا لیں۔ حق کی بات کرو تو لوگ چڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، انبیاء نے بھی حق کی بات کی تو لوگ پتھر مارتے رہے، تم بھی برداشت کرو۔ صدقے کا مال امیر نہیں کھا سکتا۔ کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ کے بعد اگر دعا مانگی جائے میت کی مغفرت کے لیے تو بدعت کیا؟ بدعت اس لیے ہے کہ حضور نے نہیں مانگی، حضور مانگتے تو پھر سنت ہو جاتی، جب حضور نے نہیں مانگی تو بدعت ہے۔ اور پھر جنازہ کیا ہے؟ اس میں بد دعا کرتے، وہی دعا تو ہے۔ مجھے رونا نہیں آتا دعا میں تو درود شریف زیادہ پڑھیں اور استغفار پڑھیں، چونکہ دلوں پہ جب زنگ لگ جاتا ہے تو رونا نہیں آتا۔ میرے خالہ کے نے میری ماں سے دودھ پیا ہے، میرا اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کا آپ نے دودھ پیا ہے وہ آپ کی ماں بن گئی، اس کی تمام اولاد آپ کی بھائی بہن ہیں۔ آپ فجر کے درس کے بعد نیچے آ جائیں، اگر اجازت حدیث لینی ہے انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ رمضان کے مہینے میں عورت اگر تراویح پڑھنے کے بعد جو صلاۃ القیام وہ بھی پڑھ سکتی، سب کچھ پڑھ سکتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے ہی جاگنے کے لیے کہ راتیں عبادت میں گزارو اور دن روزے سے گزارو۔ اس لیے ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له۔ جو آدمی اللہ سے ثواب کی نیت رکھ کے روزہ رکھتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت۔ اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و امور بناتنا و اخواننا و اخواتنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین مراحت لقلوبنا و ابداننا و السلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا۔ اللہم کن لنا ولا تکن علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم اید من نصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الی یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جو مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے کام کرنے والے ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، تمام عالم اسلام میں مسلمان جس حال میں ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ فلسطین میں، شام میں، کشمیر میں، حلب میں، عرب میں، عجب میں، افغان میں جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔